مسلمان کو سردار بنایا، حجتوں کو سلسلہ بنایا تو کسی نبی کو سردار بنایا، امامتوں کا سلسلہ رکھا تو کسی امام کو سردار بنایا۔ اگر پہلی سطر اگر میری جملے تک آپ پہنچ گئے تو میرے آنے کا، میرے مجلس پڑھنے کا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس نے حجتیں استادی زمانے میں لاکھوں کروڑوں بنائی ہیں، مگر زمانے میں حسین بس ایک بنایا ہے۔ آباد رہو، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، ہمارے زمان آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے حجتوں کا سلسلہ میں بسم اللہ کر دو۔ اس نے حجتوں کا سلسلہ طویل بنایا ہے، مگر زمانے میں حسین ایک بنایا۔ جیسے حسین ایک بنایا ویسے حسین کی ہر نسبت ایک بنائی، جیسے ہر نسبت ایک بنائی۔ ہر معصوم کے زوار ہیں، مگر جیسی عظمت حسین کے زوار کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے۔ چلو، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے مجلس آل محمد کا استقبال کیا، تو میں ایک جملہ تمہیداً عرض کرتا چلوں۔ کسی بندے کا دل کرے نا کہ مجھے حسین کے دروازے کا زوار بننا ہے، تو میں نے استاد جی اکثر لوگوں کی زبان پہ جو جملہ دیکھا ہے، کب مجھے میرا مالک بلائے گا تو میں حسین کے دروازے پہ جاؤں گا۔ ان کے بلانے میں دیر نہیں ہے، ہمارے لبیک کہنے میں دیر ہے۔ ان کے بلانے میں دیر نہیں ہے، ہمارے لبیک کہنے میں دیر ہے۔ میرا حسین تو اتنا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک پل نہ گزرے اور تو حسین کے دروازے پہ چلا جائے۔ جیسے سورہ مبارکہ مرسلات میں میرا اللہ کہہ رہا ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے ایک زمین کو کافی نہیں بنایا؟ اللہ کسی ایک خاص زمین کی بات کر رہا ہے کہ میں نے ایک زمین کو کافی نہیں بنایا۔ اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح کر رہی ہے، احیاء و امواتا، یہ ایسی مقدر والی زمین ہے جس نے مردہ لوگوں کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ یہ ایسی زمین ہے جس نے زندہ لوگوں کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ دربار سے چھٹے امام کا تھا، ایک بندے نے سوال کہ مالک مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم نے تو آج تک زمانے میں سنا تھا بس اللہ کی ذات کافی ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بس ایک زمین کافی ہے۔ میں نہیں جانتا تو امام بارگاہ میں کتنی دیر کا بیٹھا ہے، یا تیری معرفت کا دروازہ کتنا بلند ہے، جس بندے کو میری بات سمجھ ہے مسکرا کے مجھے دیکھے، میرے آنے کا مقصد مکمل ہے۔ تیرے چھٹے امام نے فرمایا اللہ ہمارے حسین کی زمینی کربلا کی بات کر رہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں جائے حسین بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اگر مرنے کے بعد حسین کی خاک رکھے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا۔ آباد ہے، آباد رہے بندہ جو ذکر حسین میں بولنا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں حسین کے دروازے پہ جائے، حسین بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے۔ بندے کہتے ہیں جو میں تو اتنی دفعہ حسین کے دروازے پہ گیا اور مجھے شفا نہیں ملی۔ ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں، پھر تیرے سوال کرنے میں دیر ہے۔ لوگوں کو تو خاک شفا اپنی زبان تک رکھنے کا ادب نہیں ہے۔ تیرے مالک فرماتے ہیں اگر خاک شفا سے جناب نے شفا حاصل کرنی ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے اٹھائی نہ۔ پہلے باوضو ہو، پہلے حسین کے دروازے پہ جا، کوئی صاف ستھرا کپڑا اٹھا، اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ، تھوڑا سا فرات کا پانی اس میں شامل کر، بس گندم کے دانے جتنی خاک شفا اپنے ذہن پہ رکھ، ابھی تیرے زبان پہ گھلے گی نہیں، ہر بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اور یہ میرے حسین کا تعلق ہے، کون کتنی بار کربلا کا زوار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ حسین کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ حسین اتنا کریم ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ میں حسین کی زواری پہ جاؤں۔ اور تیرے مالک کا کربلا سے اعلان ہے جو بندہ میری زواری کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کم از کم 40 فرشتہ اس کے گھر کے موکل بنا دیتا ہے کہ یہ بندہ میری زواری پہ آنے گا، اس کا گھر جانے اور حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ 40 فرشتہ تیرے گھر کی حفاظت کرتا ہے جب سفر حسین علیہ السلام کے لیے سفر کرتا ہے، اور جب تک تو گھر نہیں آتا، 40 دن لگتا ہے، 50 دن لگتا ہے، 30 دن لگتا ہے، حسین تیری زندگی سے نہیں کاٹتا، لو سے اضافی عطا کرتا ہے۔ اور تیرے مالک کا کربلا سے جو بندہ پہلی دفعہ حسین علیہ السلام کے دروازے پہ زواری کے لیے جاتا ہے تو حکم ہے کہ باب قبلہ سے داخل ہو۔ باب قبلہ سے جب بندہ داخل ہوتا ہے تو بندے کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا چہرہ امام حسین کی زری کی طرف ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کون کتنی دیر سے مجلس حسین میں بیٹھا ہے۔ داد مجلس کا معیار نہیں ہے، فکر آل محمد مجلس کا معیار ہے۔ میرے کریم کا اعلان ہے، اپنا سینہ لگا میری زری سے، اپنے دونوں ہاتھ میری جالی میں رکھ،
اور یاد رکھنا جب بندے کربلا جاتے ہیں نا، یہ حسین کی زواری پہ نہیں جاتے، یہ حسین کی قبر بھی زواری پہ جاتے ہیں۔ حسین کی زواری کرنے کے لیے زندگی ہو ہی نہیں سکتی، حسین کی زواری کرنے کے لیے ایک دفعہ مرنا پڑتا ہے، قبر میں اترنا پڑتا ہے، پھر دل والی آنکھوں سے حسین کی زواری ہوتی ہے۔ جو بندہ پہلی دفعہ حسین کے دروازے پہ جا کے شبیر کی جالی کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے اپنا سینہ زدی حسین سے لگاتا ہے تو اللہ بغیر جبریل کے وسیلے سے بندے سے بات کرتا ہے، یا عبدی استعنف العمل، اپنا عمل پھر سے شروع کر، کیونکہ پچھلی زندگی کے گناہ حسین نے معاف کر دیے۔ آباد ہے، مولا اپنی زندگی دراز فرمائے گا۔ استانف العمل، عمل پھر سے شروع کر، پچھلے گناہ حسین نے معاف کر دیے۔ حسین صرف پچھلے گناہ معاف نہیں کرتا، میں کیمرے کی زد میں کھڑا ہوں، حدیث آل محمد میری آنکھوں کے سامنے ہے، حسین وہ کریم ہے جو پچھلے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور تقاضۂ بشریت کے تحت جو تو نے زیارت کے بعد کرنے حسین وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ پچھلے گناہ معاف کرنے والے حسین آپ کو کائنات کے ہر چوک پہ ملیں گے، جو ابھی نہیں کیے وہ معاف کرنا سکت حسین کا کام ہے۔ اور اندر سے آواز آتی ہے، استانف العمل، اپنے عمل پھر سے شروع کر، ہم نے تمہیں ایسا کر دیا جیسا تم ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہے۔ یہ زبان زبان بات کو بچہ ہو نا چھوٹا، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو ماں باپ کہتے ہیں جی معصوم بچہ ہے، اسے چھوڑ دو، یہ ابھی معصوم ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یعنی جو بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، وہ جس حسین کی ذری معصوم کرے۔ اس حسین کے کرم کا اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے، زمانے میں حسین کے کرم کا اللہ کی حساب ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا تیرے معصوم کا فرمانے جو آپ کے حکم کیا تھا اس حکم کے ساتھ اپنے جملے کو شامل کر دے لگا۔ کسی بندے نے مالک کی بارگاہ سے، مالک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں حج پہ جانا چاہیے یا حسین کی زواری پہ جانا چاہیے۔ یہ ممبر واجبات ٹکرانے کا ممبر نہیں ہے۔ تیرے معصوم نے فرمایا ہر صاحب استطاعت بندے پہ زندگی میں ایک دفعہ حج تو واجب ہے، مگر ایک دفعہ حج کرنے کے بعد اسے ہمیشہ کربلا جانا چاہیے۔ اسد بھائی سائل کے چہرے پہ بڑا حیرانی والا سوال ہے، مالک ایک دفعہ تو کعبہ تھا، حج بیت اللہ کر لیا، اس کے بعد ہمیشہ کربلا کیوں جانا چاہیے؟ معصوم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، جو بندہ اپنا حج واجب اتارنے کے بعد ایک دفعہ حسین کی زواری پہ جائے وہ ایسے سمجھے کہ 12ویں کے ساتھ اس نے 10 لاکھ حج کر لیا۔ غیب والے ایمان کے ساتھ جس نے 10 لاکھ حج کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین کی زواری پہ جائے۔ اور حسین کا جو خطہ ہے 9 ضرب 9 میل کا حسین کا خطہ کربلا کا، اس میں حسین کا خون شامل نہیں ہوا۔ میں نے شیعہ ماتمیوں کی زبان پہ یہ جملہ دیکھا، چونکہ حسین کا خون شامل ہو گیا تو اس کی وجہ سے حسین کی خاک خاک کے شفا ہو گئی۔ ابھی آدم کی تخلیق نہیں تھی، حسین کی مٹی شفا تھی۔ یہ شفا ہوئی ہے حسین علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، یہ شفا ہوئی ہے حسین علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اور میرے مالک کا کربلا سے اعلان ہے، جو بندہ پہلی دفعہ میری کربلا کی زواری پہ آئے حسین اسے انعام کے طور پر 30 سال کی زندگی عطا کرتا ہے۔ استاد جی ایسا ہوا کہ میں حافظ تصیر صاحب دعا فرمائیے گا، میں مجلس پڑھ رہا تھا بین الحرمین میں اور میری زبان سے حدیث آل محمد کے تحت یہ جملہ لکھا کہ جو بندہ پہلی دفعہ حسین کی زواری پہ آئے اسے میرا کریم حسین 30 سال کی اضافی زندگی دیتا ہے۔ تو ایک ماتمی میری لڑکی بلا آپ نے تو حق کہا، آپ نے تو حدیث آل محمد پڑھی، مگر ہمارے ساتھ فیصل آباد کا ایک ماتمی آیا تھا، وہ زندگی میں پہلی مرتبہ کربلا آیا تھا، کل رات ہمارے ساتھ وہ حرم میں تھا، آج صبح ہوٹل میں اس کا انتقال ہو گیا، اب بھی ہم اسے دفنا کے مجلس میں آ رہے۔ تو میری زبان سے جملہ لکھا، میں نے کہا یہ تو کریم کا کرم ہے، کسے زندگی دے کے واپس بھیجے، کسی کو اپنی جنت میں خود سلا لے۔ 30 سال کی زندگی میرا حسین عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا امام حسین کی زیارت زندگی کا اضافہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت رزق کی برکت کا نام ہے۔ اس لیے میرے معصوم نے فرمایا نمک سے کھانا کھا لینا مگر قبر حسین کی زواری ترک نہ کرنا۔ اور ادب ہے، کہا جاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کربلا میں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قیام اس بندے کے لیے جسے 3 دن کے بعد کربلا کا ادب بھول جائے۔
میں نے تاریخ شیعہ میں ایسے ایسے علماء دیکھے جو 40 سال کربلا کے اندر رہے اور ایک دفعہ بھی رفع حاجت انہیں کربلا کی حد کے اندر نہیں کی ہے. وہ کربلا کی حد سے باہر جاتے تھے، تقاضۂ بشریت مکمل کر کے پھر حدود کربلا میں داخل ہوتے تھے. اور حسین کی مٹی بلند ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ 50 سال 60 سال اس تڑپ میں ہو کہ کب وہ لمحہ آئے کہ میں حسین کے دروازے پہ جاؤں، اور ہو سکتا ہے اسے زندگی وہ موقع دے ہی نہ کہ وہ حسین کے دروازے پہ جا سکے. تو کیا وہ بندہ حسین کے کرم سے محروم ہو گیا؟ میرے حسین کا کربلا سے اعلان ہے، جو اپنی ہر کوشش کے باوجود بھی کربلا نہیں آ سکا، وہ اپنے گھر کی چھت پہ مجھے بلائے، وہ میری زیارت کرتے ہیں، میں تیرے گھر آ کے تیری زیارت کروں. بیدار ہو کے بھائی حیدری. اور یاد رکھنا، جو بندہ زندگی میں حسین کے دروازے کی تڑپ رکھ کے مر جائے، تیری قبر کی پہلی رات کربلا کا مالک تیری قبر میں اترتا ہے، تجھے جگا کے کہتا ہے تجھے میری زیارت کی حسرت تھی، مجھے تیری زیارت کی حسرت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ 14 میں جو منفرد کریم ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کوشش کرنا اپنے دل میں اس دروازے کی تڑپ رکھنا. ایک بندے نے تیرے مالک کے سامنے کہا تھا، مالک الحمدللہ میں نے 39 حج مکمل کر لیے. تو مالک نے کہا اس سال کا کیا ارادہ ہے؟ مالک اگر مجھے خدا نے زندگی تو میں اس سال 40واں حج کرنے بیت اللہ کے دروازے پہ جاؤں گا. تو امام مظلوم نے فرمایا مجھے بتا تو جو 39 دفعہ حج کر چکا ہے کربلا نہیں گیا؟ مالک کربلا تو میں جاتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ امام حسین کی زواری فقط امیر پہ نہیں ہے. یہ تیرے مذہب کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو بندہ امیر ہے اسے کم از کم سال میں 2 دفعہ حسین کے دروازے پہ جانا چاہیے. اور حسین نے لفظ فقیر استعمال کیا کہ جو بندہ فقیر ہے اسے بھی کم از کم سال میں 1 دفعہ دروازہ حسین کی زواری پہ جانا چاہیے. چونکہ جو چہاردہ معصومین کا مشترکہ دروازہ ہے اسے حسین ابن علی کا دروازہ کہتے ہیں. اور یاد رکھنا، یہ بھی اپنے ذہن میں مت رکھنا کہ میں کربلا جا رہا ہوں تو قبر میں میرا حسین سویا ہے. میں حدیث آل محمد کی زد میں کھڑا ہوں. امام حسین چہاردہ معصومین میں سے واحد حجت ہے جو اپنی قبر میں صرف 40 دن سوئے. نجف اشرف کا مولا اپنی قبر نجف میں صرف 3 دن سویا. یہ جو سامرا والے تیری حجت ہیں اور تیرے امام ہیں، یہ اپنی قبر مبارک میں صرف 7 دن سوئے. پھر سوال کر جو اپنی قبر میں نہیں، پھر ہم ان کے دروازے پہ کیوں جاتے ہیں؟ میرے مذہب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کسی معصوم کا کہیں ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ زیارت ہے. کسی بھی معصوم کی زیارت کر کے لکھو لینا مفاتیح الجنان میں، اور کسی بھی معصوم کا دروازے السلام علیکم یا حجت اللہ، اے معصوم حجت میں تیرے دروازے پہ آیا، تو تیرا معصوم کہتا ہے قبر سے جواب نہیں آتا، جواب عرش سے آتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہر مومن کے دل میں خاک شفا کا ذرہ رکھا ہے. میں صاحب مجھے پڑھنا نہیں، آخری جملہ ذکر فضائل کا ممبر میں اپنے بھائی جان کے حوالے کرنے لگا ہوں. خاک شفا کی عظمت اپنے دل میں آباد رکھنا، کیونکہ یہ وہ بڑا وسیلہ ہے نجات کا. جہاں نجات کا ہر سبب رک جائے وہاں سے حسین کی خاک شروع ہوتی ہے. کیونکہ تیرے مذہب کے چھٹے امام نے 3 سال کربلا میں گزارے. جو بندہ کربلا کی زیارت پہ گیا اپنے نوکر اپنے بھائی کے جملے کی تصدیق کیجئے گا، آج تک مولا امام جعفر صادق کا باغ موجود ہے، مولا کا ممبر موجود ہے. کم از کم تیرے مالک نے 3 سال گزارے. اور جب تیرے مالک کا کربلا میں قیام تک کوفہ میں ایک مستور مر گئی تھی اور عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ دفنانے والے اسے دفنانے کی کوشش کرتے تھے. ابھی استاد جی دفنانے والے اندر ہوتے تھے، جب مٹی اس عورت کا میت نکال کے باہر رکھ دیتی تھی، بندہ دوڑ کے مالک عجیب و غریب واقعہ ہوا، کوفہ میں ایک مستور مر گئی اور عجیب واقعہ مٹی اسے قبول نہیں کرتی. مالک ہم نے دنیا کا ہر حربہ کر لیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے، ہم نے جانور کاٹ کے اس کا خون شامل کیا ہے، دنیا جہان کے ہم نے صدقے خیرات کر لیے، مگر مٹی اسے قبول نہیں کرتے. آگے تیرا امام زمانہ چلا، پیچھے وہ بلانے والا نوکر چلا. امام سرکار اس عورت کی قبر کے کنارے ہے اور سرکار نے پوچھا پہلے اس کا جرم بتاؤں گا پھر دفنانے کا طریقہ سمجھاؤں گا. یہ بغیر شادی کے بچے پیدا کرتی تھی، پھر زمانے میں اپنے دامن کو عزتدار رکھنے کے لیے ان کو زندہ جلا دیتی تھی اور مٹی اس پہ ناراض ہو گئی ہے. امام نے فرمایا اتنے حربے جو کرتے رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مٹی قبول کر لے، اتنی ساری خاک شفا رکھ لیتے، مٹی قبول نہ کر لیتے. جہاں زمانے کی ہر شفا کا دامن رک جائے وہاں سے میرے شبیر کی خاک شفا کا اثر شروع ہوتا ہے. کوشش کرنا اس دروازے کی عظمت اپنے دل میں رکھ کے مرنا.
تیری دنیا، تیری آخرت، تیری قبر، تیرے ہر مشکل امر کو یہ 14 آسان کر دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، زیارت کر لینا آسان ہے، لفظ زوار کا بھرم بچانا بڑا مشکل ہے۔ امام زمانہ شہنشاہ تیری نسلوں پہ ہمیشہ ولایت امیر کا سایہ رکھے، آج نہیں تو کل مالک کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، کوشش کرنا بے چہرہ سامنے رکھ کے تو گفتگو کر سکے، کیونکہ اس دین کو بچانے کے لیے زینب کی چادر لٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے، مولا میرے بھائی کی صف عزا قبول فرمائے، اس کا ثواب ان کے مرحوم والد بزرگوار کے نام عمل میں درج فرمائے۔ اتنی آسان نہیں ہے حیدر کرار کی ولایت، اس ولایت کو بچانے کے لیے محمد مصطفیٰ کے گھر کا خون بڑا لگا۔ مجھے صرف 3 سے 4 منٹ کے مقتل کا ایک جملہ کہہ کے اپنے بھائی کے حوالے ممبر کرنا ہے۔ میں اپنے شہر کے ممبر پہ ذاکری منوانے کے لیے آتا ہی نہیں، آپ کی دعاؤں سے اس قابل ہو گئے کہ ذکر حسین علیہ السلام میں میرا نام درج ہو جاتا ہے۔ ولایت علی جس نے بچائی، پہلی شہیدہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی۔ مسلمانوں نے گلہ کیا تھا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، علی شہنشاہ آپ کے گھر میں جناب محمد مصطفیٰ کا جنازہ آیا، آپ نے ہمیں اطلاع نہیں کی۔ تو میرے علی نے کہا تھا جس دن میرے گھر سے جنازہ نکلے گا اس دن تمہیں تمہارا سوال سمجھ آئے گا۔ اس حاجی محمد مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا مگر علی شہنشاہ نے اطلاع نہیں دی، خود علی کا جنازہ اٹھا، میرے مولا علی نے اطلاع نہیں پہنچائی۔ جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا، علی نے اطلاع نہیں دی۔ مسلمانوں اپنے مذہب پہ غور کرو، مصطفیٰ کے گھر سے پہلا جنازہ جو باہر نکلا وہ حسن کا تھا۔ اس گھر کے شہیدوں کا کوئی اپنا ہی مقدر میرے خدا نے لکھا ہے، حسن کے جنازے پہ تیر تھے اور شبیر کا میت تیروں پہ تھا۔ تاریخ اسلام میں صرف 5 تن کے مصائب اور ان کی تدفین کے جو بندہ حال پڑھ رہے وہ سوائے مذہب شیعہ کے کوئی اور مذہب رکھ ہی نہیں سکتا۔ مجھے صرف ایک جملہ کے اندر ممبر خالی کر دینا ہے، جتنے دکھ جناب سیدہ پہ آئے، میں شیعہ مقتل کی ذمہ داری قبول کر کے احمد پور سیال کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کبھی بطول نے اپنے کسی دکھ کا ماتم کیا ہی نہیں۔ مجلس میں سید کہاں بیٹھا ہے مجھے ہائے سے انداز ہوگا، بطول کے دروازے پہ آگ لگی، شہزادی دروازے کی آگ پہ نہیں روئی۔ میری شہزادی کا محسن مارا گیا، میری شہزادی اپنے محسن کے میت پہ نہ روئی۔ مجھے غازی شہنشاہ کے پاک علم کی قسم 4 سال کی زینب ڈر گئی، بی بی نہیں روئی۔ سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے جو اپنے مسائب پہ نہیں روئی، آخر بطول کس مسائب پہ روئی؟ اس وقت جناب سیدہ بلند آواز سے چیخی جب ان حرامزادوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی اور یہ گھسیٹ کے حیدر کرار کو باندھ لے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مصطفیٰ کی بیٹی نے گھر سے باہر قدم رکھا، مصطفیٰ کی بیٹی نے اپنی چادر میں ہاتھ رکھا۔ اسد بھائی ابھی 3 بار میری شہزادی کے نکلے تھے، یا پورے مدینے میں زلزلہ آیا، مسجد نبی کی دیواریں بلند ہو گئی، سلمان دوڑ کے ہاتھ باندھ کر کہا تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، یہ مدینہ برباد ہو جائے گا۔ مجلس میں جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، بطول تیز قدموں سے دوڑتی اس مقام پہ پہنچی جہاں حیدر کرار نے اپنی کمر کے گرد اپنا کمر بند باندھا تھا۔ میری شہزادی نے دونوں ہاتھ علی کے کمر بند میں ڈالے، کرار کنفذ حرام زادہ تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ تھا، اس نے تلوار کا دستہ زینب کی ماں کے ہاتھ پہ مارا، ماتھے کے بل مٹی پہ گر پڑی، رو کے کہتی ہو بابا محمد ابھی تیرا کفن میلا نہ ہوا، تیری بیٹی زخمی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ سابق مطلب زینت ممبر ہے، زینت الذاکرین سفیر اعلیٰ باری مصحب قاری قصید جناب آغا تاثیر عباس آپ شکپورہ، اور اس ایک روزہ عظیم الشان مجلس سے آزاد آخری مدہ آل محمد مورخ آل محمد سفیر اعلیٰ باری مصحب مولانا محمد ثقلین عباس گھلو آپ بکھر تشریف فرما رہے انشاءاللہ۔